نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ آدم کو سجدہ کرو. چوتھی بار یہ قصہ بیان ہو رہا ہے، کل 7 دفعہ آیا قرآن میں. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو کیا ہوا؟ فَسَجَدُوا، ان سب نے سجدہ کیا. الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. قال، کہنے لگا اسجد، کیا میں سجدہ کروں؟ لمن خلقت طینا، جس کو تو نے مٹی سے بنایا، اس کو میں سجدہ کروں؟ یہ سوال کیوں ہے اس کا؟ حیرت. تو یہ کس بات کی علامت ہے؟ اگر کوئی مجھ سے بھی کہہ دے ذرا جھاڑو لگا دو تو اس میں کیا ہو گیا؟ کیا فرق کیا پڑ جاتا ہے؟ جس مٹی سے ہم بنے اس کو ہٹانے صاف کرنے میں کوئی شان میں فرق تھوڑی آتا ہے، کچھ نہیں ہوتا. تو یہ تکبر کی علامت ہے کہ یہ کام مجھے کہہ دیا، یہ کام تو میری شان کے خلاف ہے. آپ دیکھیں عام طور پہ جھگڑے فساد کہاں سے شروع ہوتے؟ انہی سے شروع ہوتے نا. مجھے سمجھائی کیا اس نے؟ یاد رکھیے، اپنے لیے ایک پیمانہ لکھ لیجیے اپنی ذات کو پرکھنے کا. جب کبھی کسی کا کہا ہوا کوئی کام دل میں غصہ دلائے، سمجھیے کہ ابھی ذرا تکبر باقی ہے، صفائی کی ضرورت ہے. کیونکہ بات یہ نا، یہ تکبر ہی ہے کہ ہم کہیں کہ نہیں یہ کام تو ہم کر سکتے ہیں لیکن یہ نہیں کر سکتے، یہ میرے لائق ہے، یہ میرے لائق ہی نہیں. کہنے کو کیا کہہ سکتا ہے انسان؟ نہیں، یہ شان کے خلاف نہیں ہے. صراحی سر نگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیما. جو شخص چھوٹا کام نہیں کر سکتا وہ بڑا بھی نہیں کر سکتا، جو چھوٹا نہیں کر سکتا وہ بڑے کے قابل ہی نہیں. اپنی حد تک تو آپ ضرور سوچیں کہ میں اس وقت میں زیادہ بہتر کام کون سا کر لوں، لیکن جب کوئی آپ سے کچھ کہہ دے، کسی قسم کی کوئی مدد کرنے کو، کوئی کام کرنے کو، تو اس کو اپنی شان کے خلاف نہ سمجھیں. شیطان نے یہی کیا تھا. اسجد لمن خلقت طینا، یہ مٹی سے بنے ہوئے کو میں سجدہ کروں؟ قال ارأیتک، پھر بولا کیا دیکھا تم نے؟ ھذا الذی کرمت علی، یہ ہے وہ جسے تو نے عزت بخشی. لئن اخرتنی، اگر تو نے مجھے مہلت دے دی، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، یعنی اگر مجھے آزادی مل گئی، لأحتنکن ذریتہ، تو میں قابو میں لے لوں گا اس کی اولاد کو، اس کے بچے پکڑ لوں گا. الا قلیلا، بگر تھوڑے ہی چھٹ کے جائیں گے. اس نے میری عزت کو، میرے غرور کو چیلنج کر دیا، اس نے مجھ کو ناراض کر دیا. اب یہ دیکھے تو صحیح، میں تو نسلوں تک نہیں بھولوں گا. بالکل ایک شیطانی رویہ. عام طور پر ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم کسی سے خفا ہو جائیں صحیح، پھر اس کو تو کیا اس کے بچوں کو بھی معاف نہ کریں. بالکل یہ شیطان کا قول ہے، میں تو اس کی نسلوں کو معاف نہیں کروں گا. ان ادر ورڈز یہ کیا بول رہا ہے؟ لئن اخرتنی الی یوم القیامہ، مجھے موقع تو ملے، مجھے مہلت ملی تو صحیح، میں نہ چھوڑوں گا اس کے بچوں کو. لأحتنکن ذریتہ، احتناق کہتے ہیں کسی چیز کو پورے کا پورا لے لینا. ہے نون کاف، حنکہ، باب نصرہ سے بھی آتا ہے، ضربہ سے بھی آتا ہے. حنک الشیء، احتنک الفرس، گھوڑے کے منہ میں رسی لگانا. وہ کس لیے لگائی جاتی ہے گھوڑے کے منہ میں رسی؟ گھوڑے کو قابو کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اس کے منہ میں رسی ڈال کے اس کو پکڑ لیتے ہیں، اس سے وہ ادھر ادھر نہیں گھوم سکتا، پھر وہ آپ کے ہاتھ میں رہتا ہے. شیطان نے یہی کہا تھا کہ میں اس کے بچوں کے منہ میں، بچوں سے مراد یہ کہ نسل آدم کو لگام دوں گا، ان کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں رکھوں گا. اچھا، اسی سے تحنیک ہے، وہ جو بچے کو دیتے ہیں نا، وہ گھٹی یا گڑتی یا جو بھی،
تحنیک، چبا کے تھوڑی سی اس کے تالو پہ لگا دیتے ہیں. بچے کو گھٹی دینا، تو جس وقت بچے کو گھٹی دی جاتی نا اسی وقت شیطان بھی ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے، اس لیے کہ عموماً ہم گھٹی بھی بسم اللہ پڑھے بغیر ہی دیتے نا. تحنکا کہتے ہیں پگڑی کو تھوڑی کے نیچے سے لا کر باندھنا. پگڑی باندھنے کا طریقہ دیکھا ہوا؟ بعض اوقات کیا ہوتا ہے نیچے سے لگ، اس سے کیا ہوتا ہے پورے کا پورا بندھا جاتا ہے. تو احتنکا کا لفظ جو ہے یہ کیا ہے؟ دراصل کسی کو پورے کا پورا اپنے قابو میں کر لینا، باندھ لینا. لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا. اب آپ دیکھیں کہ کھلا دشمن کیسی دھمکی دے رہا ہے نا، کیا پلاننگ کر رہا ہے، اور ہم ایک اس کا نوالا بنے ہوئے ہیں. قال اذهب، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا جا. اجازت مل گئی اس کو، جا کر، بے شک کر، جا دے لگام ان کو، پکڑ لے ان کو، کھلی چھٹی. اب آپ خود سوچیں کہ دشمن کو کھلی چھٹی مل جائے، جیسے کسی بلی یا کتے کو مرغیوں کا کیا ہوتا ہے ڈربا، اس میں اگر گھسا دیا جائے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایک بھی سالم بچے گی؟ کوئی زخمی ہوگی، کوئی ماری جائے گی، کوئی کھائی جائے گی، کوئی پھینکی جائے گی، سب کی شامت آئے گی. کوئی ہراساں ہوگی، کوئی چیخے پکارے گی، کوئی کچھ کرے گی، کچھ. اور میں اذهب، جا. آزادی. انسانوں کی بستی میں دشمن کو کودنے کی آزادی مل گئی. جب کوئی دشمن کسی گھر میں گھس جاتا ہے پھر معلوم ہے نا وہ کیا کرتا ہے، وہ چھوڑتا ہے کچھ بھی، ہر چیز پہ ہاتھ ڈالے گا، جان، مال، عزت، آبرو، ہر چیز کے ساتھ ٹیمپرنگ کرے گا. قال اذهب فمن تبعك منهم، ان میں سے جو تیری پیروی کریں گے، جو تیری بات مانیں گے، فإن جہنم، تو یقیناً جہنم، جزاؤکم، تم سب کا بدلہ ہے، جزاء موفورا، پورا پورا بدلہ، مکمل بدلہ. واستفزز، اور اکسا لے. استفزاز کہتے ہیں استخفاف کو، کسی کو ہلکا اور حقیر سمجھنا اور ہلکا سمجھ کے اچکنا، کسی کو جگہ سے اکھاڑ دینا، بے آرام کر دینا، بھگا لے جانا. واستفزز، اور بہکا لے، بھگا لے. من استطاعت، جس کو تو استطاعت رکھتا ہے، منہم، ان میں سے، اس نسل انسانی میں سے جس کو چاہے بہکا لے جا. کس طریقے سے؟ بصوت کا، اپنی آواز کے ساتھ، صوت. وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ، اور چڑھا لا ان پر، جلب کہتے ہیں دشمن پر لشکر کو چڑھا لانا. بِخَيْلِكَ، اپنے سوار. وَرَجِلِكَ، اور اپنے پیادے، پیدل، فوجیں لے آ. اپنی فوجیں، خود اکیلا نہیں، فوجوں کے ساتھ آ جا. اور فوجیں بھی کیسی؟ کچھ سوار جو تیز رفتار اور کچھ پیدل، ہر طرف سے یلغار. وشارکہم، اور شریک ہو جائے ان کا، فی الاموال، مالوں میں، والاولاد، اور اولاد میں، ان کی مال اور اولاد میں اپنا حصہ لگا لے. مال یہ کمائیں لیکن خرچ تیری راہ میں کریں، تیری پسند کے مطابق. بچے یہ پیدا کریں اور وہ تیرے رستے پہ چلیں، ان کو تو اپنا بنا لے، ان کے بچوں کو اپنا بنا لے. ذرا سوچیں، آپ کا بچہ ہو اور کوئی اور اس کو اپنا بنا لے، کیسا لگتا ہے؟ ساس بہو کی بسا اوقات جنگ صرف اس لیے ہوتی ہے کہ دادی پوتوں کو اپنا بنا رہی ہوتی اور ماں اپنا بناتی، اس پہ لڑائی پڑ جاتی. وہ ادھر جاتے تو کہتے وہاں کیوں بیٹھے تھے، وہ بچوں کی الگ شامت آتی. ادھر جاتے کہتے وہاں کیوں گئے تھے، اس کی کیوں سنی تھی، اس کی کیوں سنی تھی. کوئی ماں یہ برداشت نہیں کرتی کہ اس کے بچے کو کوئی اور لے جائے. کوئی ماں یہ چاہتی ہے اس کا بچہ کوئی اور لے جائے.
لیکن ہم نے اپنے بچے شیطان کو دے دیے اور ہم کو احساس بھی نہ ہوا کہ ہمارے بچے شیطان لے گیا، ہمارا مال شیطان لے گیا، لگام میں رکھا ہوا اس نے، جدھر وہ چاہتا وہاں ہم خرچ کرتے ہیں اور جہاں وہ روکتا وہاں رک جاتے ہیں، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کو کتنا ہی پسند کیوں نہ ہو وہاں خرچ کرنا۔ آپ ذرا دیکھیے کہ ایک ایک ہماری شادی پر جتنا خرچ آتا ہے، کیا یہ سارا کبھی ہم نے کسی ایک شادی کا خرچ ہم نے ساری زندگی دین کے اوپر لگایا، دین کی راہ میں، دین کی تبلیغ میں، دین کی ترقی کے لیے؟ صرف ایک شادی پہ اٹھنے والا خرچ، ساری زندگی کی تبلیغ کے لیے بھی خرچ نہ کریں ہم۔ اور وہ خرچ کچھ تو ضروری ہوتا ہے نا، لیکن ان نیسیسری خرچ جو صرف شان و شوکت کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ اگر انسان ان آیتوں پہ غور کرے نا تو یوں لگتا ہے پاؤں تلے سے زمین نکلتی ہے، اتنی زبردست دشمن کی الغار میں ہیں ہم۔ اور وہ نہ صرف یہ کہ ہم کو ہماری پسندیدہ پیاری ترین چیزوں کو ہم سے چھینے ہوئے، اتنا ظالم۔ ایک دشمن تھا نا ہماری جان کا دشمن، اور یہ دشمن کیسا ہے؟ جو ہمارے مال اور اولاد کا بھی دشمن ہے۔ اور سچی بات ہے نا، ہماری اولادیں ہماری کب رہی ہیں ہماری تابع دار، ہیں ہماری فرما بردار، ہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہماری خدمت گزار۔ جب ہم نے ان کے دل میں اللہ کی محبت نہ ڈالی تو ان کے دلوں میں ہماری نہ رہی کہ کچھ ہی لحاظ کر جائیں۔ لیکن ان حملوں میں جو کامیاب ہو جائیں ان کو اللہ اپنے بندے کہتا ہے، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پہ تیرا کوئی زور نہ چلے گا، وہ تیرے ہتھے نہ چڑھیں گے۔ پھر وہی مرغیوں کے ڈبے میں گھسنے والی بات کو ذہن میں رکھیں کہ شیطان تو اس طرح ہم پہ حملہ آور ہے۔ چلے وہ ڈبہ تو بند ہوتا نا، نکلنے کا رستہ نہیں ہوتا کہیں، لیکن اگر کہیں کھلی جگہ پہ ہوں مرغیاں تو جو زیادہ طاقتور ہوگی وہ بھاگ جائے گی نا، وہ نہیں اس کے ہاتھ لگے گی۔ اس بلی کے ہاتھ کون سی مرغی لگے گی؟ جو خود کمزور ہوگی۔ تو بالکل اسی طرح جس انسان کا ایمان کمزور ہوگا وہ اس شیطان کے ہاتھ لگ جائے گا۔ اور جو میرے بندے ہیں ان پہ تیرا کوئی زور نہیں چلے گا، تو ان کو پکڑ ہی نہیں سکے گا۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا، اور کافی ہے تیرا رب کارساز۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شیطان ہے کیا چیز؟ شیطان کون ہے؟ ہمیں تو بتایا گیا کہ وہ عدو مبین ہے، کھلا دشمن ہے۔ تو دشمن کو پہچاننا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ دشمن کو پہچانتے ہی نہیں تو اس کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کے وار سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ تو اس کی حقیقت کو جاننا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ابلیس کون تھا؟ قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے کان من الجن، جنوں میں سے تھا۔ جنات کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کی ایک مخلوق ہیں۔ جن تین مخلوقات کو خاص طور پر عقل دی گئی، سمجھ دی گئی، ان میں سے ایک تو انسان ہے، دوسرے فرشتے اور تیسرے جنات۔ جن کو جن اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ آنکھوں سے اوجھل ہوتا ہے، آنکھیں اس کو دیکھ نہیں سکتی۔ قرآن پاک میں آتا ہے اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، سورۃ الاعراف۔ وہ اور اس کے ساتھی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ اسی سے لفظ جنین ہے جو پیٹ کے بچے کے لیے استعمال ہوتا ہے، کیونکہ وہ بھی نظر نہیں آتا۔ جنت ان گھنے باغ کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے زمین پر سورج کی روشنی نہیں پہنچ سکتی، اندھیرا ہوتا ہے اور وہاں کچھ نظر نہیں آتا۔ جنات کی حقیقت کیا ہے؟ اگر کوئی چیز ہماری آنکھ کو نظر نہیں آتی تو کیا وہ کوئی حقیقت بھی رکھتی ہے؟ کیونکہ آج کی اس دنیا میں خاص طور پر ان باتوں کو ماننا جو ہم کو نظر نہ آئے، جن کو ہم چھو نہ سکیں، جن کی آواز ہم سن نہ سکیں، جس کو ٹیسٹ نہ کر سکیں، جن کو امیجن نہ کر سکیں، تو ان کو مانے کیسے؟ تو اس کے بارے میں اصل بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ہم محسوس نہیں کر سکتے، دیکھ نہیں سکتے،
لیکن ان کو مانتے ہیں. اس کی ایک مثال جراثیم ہے، جرمز، بیکٹیریاز. اسی لیے بعض لوگوں نے یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ جنات کی اصل حقیقت کچھ نہیں، وہ دراصل بیکٹیریا ہی کا دوسرا نام ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ ان کی خود ساختہ اپنے ذہن کی من گھڑت ایک تعویل ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں. جو جنات کی حقیقت کو نہیں مانتے اور جن چیزوں کو جن کا نام دیتے ہیں وہ بے معنی اور محض قیاس آرائی کی باتیں ہیں. اس لیے کہ قرآن کی تعلیم کے خلاف ہے یہ بات. قرآن پاک میں سورۃ الحجر میں آتا ہے وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، اس سے پہلے جنوں کو ہم نے آگ کی لپٹ سے پیدا کیا. جن ایک الگ مخلوق ہے اور انہیں آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اور آگ کے بھی شعلے سے یا لپٹ سے. سورۃ رحمان میں آتا ہے وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ، اور جن کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا. ابن عباس، اکرمہ، مجاہد نے کہا کہ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ سے مراد شعلے کا کنارہ ہے. وہ جو کبھی آپ کینڈل کو اپنے ذہن میں لائیے، کینڈل جب اس کا شعلہ ہوتا ہے تو شعلے کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا دھوئیں اور آگ سے ملی جلی ایک چیز ہوتی. یہ مارج ہے، مرج ہو گیا نا دونوں چیزیں، دھواں اور آگ. ایک اور روایت میں ہے کہ خالص اور عمدہ آگ سے پیدا کیا. بہرحال امام نووی نے شرح مسلم میں کہا ہے کہ مارج سے وہ شعلہ مراد ہے جس میں آگ کی سیاہی کی آمیزش ہو، تو وہ وہی بنتا ہے جو شعلے کا کنارہ ہے. قرآن کے اس بیان کے بعد کوئی شک نہیں رہ جانا چاہیے اس بات میں کہ جنات کی باقاعدہ تخلیق ہوئی، وہ ایک الگ مخلوق ہیں اور ان کی اوریجن آگ ہے، جیسے انسان کی اوریجن مٹی ہے. اگلا سوال یہ کہ جن پیدا کب ہوئے تھے؟ کیا انسان کے بعد یا انسان سے پہلے؟ تو اس کا جواب بھی قرآن دیتا ہے کہ جنات انسان سے پہلے پیدا ہوئے تھے. سورۃ الحجر ہی کی آیت 26 اور 27 میں آتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا اور اس سے پہلے جنوں کو ہم آگ کی لپٹ سے پیدا کر چکے تھے. من قبل، اسی لیے جب انسان کو بنایا گیا تو ابلیس سے کہا گیا کہ اس کے آگے جھک جاؤ، وہ پہلے سے پیدا شدہ تھا. اس کے بارے میں بعض روایات بھی آتی ہیں. مثلا حضرت عبداللہ بن عمرو ابن العاص کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو انسان سے 2000 سال پہلے پیدا کیا. یہ ان کا کہنا ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ جنات زمین کے باشندے تھے اور فرشتے آسمان کے، یعنی اس زمین پر انسانوں سے پہلے جنات رہتے تھے اور آسمان پر فرشتے رہتے تھے. اسی لیے جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بعد میں آنے والا، یعنی کس کے؟ جنوں کے مثلا پیدا کرنے والا ہوں، تو انہوں نے کہا کیا تو وہ پیدا کرے گا جو زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ اور ہم آپ کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کر رہے ہیں اور آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں. تو ان کو یہ بات کہاں سے پتہ چلی؟ کہتے ہیں کہ وہ جنات کے زمین پر رہ کر فساد کرنے سے، پچھلے تجربے سے. تو آسمان کو کس نے آباد کیا ہوا تھا؟ فرشتوں نے، اور زمین کو جنوں نے. عربی زبان میں جنوں کے کئی نام ہیں، جیسے اردو میں ہے نا بھوت، چڑیل اور جن، اسی طرح عربی میں بھی کئی نام ہیں. اصلی جن کو جنی کہتے ہیں عربی میں، جنی. نمبر 2 عامر، عین الف میم رے. اب آپ کہیں گے ہائے ہمارے تو بچوں کا نام ہے. بہرحال یہ عربی کا لفظ ہے اور عربی کا محاورہ بتا رہی ہوں کہ کہیں آپ عامر پڑھیں تو آپ پریشان ہو جائیں گے. یعنی عامر کا مطلب جن نہیں ہے، لیکن
جن کا نام ہے جیسے ولہان، ٹھیک، وہ جن جو لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، جس کو آپ ہمزاد بولتے ہیں، عامر، اس کی جمع عمار ہے۔ نمبر 3، وہ جن جو بچوں کو پریشان کرتا ہے، جس کی وجہ سے بہت چھوٹے بچے بعض اوقات اب نارملی روتے ہیں، ان کو ارواح کہتے ہیں۔ ارواح سب سے زیادہ خبیث اور پریشان کرنے والے جن کو شیطان کہتے ہیں۔ جس جن کی شرارت حد سے بڑھ جائے اور اس کی گرفت مضبوط تر ہو جائے اسے عفریت کہتے ہیں۔ اس کا ذکر بھی قرآن میں آتا ہے، عفریت، جس کو ہم بھوت مثلاً کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح وضو کے دوران وسوسے ڈالنے والا جن ولہان کہلاتا ہے۔ واو، لام، ہے، الف اور نون، دو چشمی ہے، ولہان۔ جنوں کی کچھ قسمیں ہوتی ہیں۔ اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنوں کی 3 قسمیں ہیں۔ یاد رکھیے کہ یہ حدیث بیان ہو رہی ہے۔ نمبر 1، وہ قسم جو ہوا میں اڑتی ہے، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، جیسے ہوا اڑ رہی ہے ایسے ہی وہ بھی اڑ رہے ہیں، زمین سے آسمان تک بھی چلے جاتے ہیں، جیسے سورۃ الجن میں آتا ہے۔ دوسری وہ ہے جو سانپ اور کتوں کی شکل میں ہوتی ہے، سانپ اور کتوں کی شکل میں۔ اسی لیے کہا گیا نا کہ جب سانپ مارنے لگو تو پہلے اسے کہو کہ اگر تم کوئی جن ہو تو یہاں سے چلے جاؤ۔ اور بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ سانپ تیزی کے ساتھ کاٹ کے کہیں غائب ہو جاتا ہے، ایک دم ڈس اپیئر ہو جاتا ہے۔ بہرحال تیسری قسم وہ ہے جو سفر اور قیام کرتی ہے، یعنی بھوت وغیرہ، جیسے کسی جگہ پر جا کے ڈیرا لگا لیتے ہیں۔ اس حدیث کو طبرانی، حاکم، بیہقی نے صحیح سند کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ابن ابی الدنیا یہ نام ہے کسی کا، انہوں نے ایک کتاب ہے مقائد الشیطان، شیطان کی چالیں، اس میں ابو درداء سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے جن پیدا کیے۔ ایک قسم سانپ، بچھو اور کیڑوں مکوڑوں کی ہے، دوسری ہوا کی طرح اڑتے پھرتے رہتے ہیں، اور تیسری وہ جو حساب اور کتاب اور جزا سزا کی مکلف ہے۔ جنوں کی دنیا ایک حقیقی دنیا ہے، ناقابل انکار حقیقت ہے۔ جنوں کے وجود کا انکار کرنا درست نہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے سورۃ یونس میں آتا ہے بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، اصل میں انہوں نے کیا کیا؟ کذبوا، جھٹلا دیا، کس کو؟ جس کے بارے میں ان کے علم نے احاطہ ہی نہیں کیا تھا، بغیر جانے بغیر علم کے جھٹلا دیا۔ جن باقاعدہ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، عقل فکر کرتے ہیں، اسی وجہ سے ابلیس نے سجدے سے انکار کیا تھا، بلکہ اس نے زیادہ ہی عقل استعمال کی تھی۔ کہا تھا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اور اسجد لمن خلقت طینا، یہ ساری کیا ہے؟ لاجک ہی ہے نا، عقل کی ایکسرسائز ہے، حجت بازی۔ بعض جانور جنوں کو دیکھ سکتے ہیں، جن میں گدھے اور کتے ہیں، یہ جنات کو دیکھ لیتے ہیں۔ انسانوں کو عموماً جن نظر نہیں آتے، لیکن کچھ جانوروں کو نظر آتے ہیں۔ جب گدھا بولتا ہے تو عموماً کیا پڑھا جاتا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور اس کے پیچھے بھی تصور کیا ہے کہ اس کو شیطان نظر آتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے اگر تمہیں رات میں کتے یا گدھے کی آواز سنائی دے تو اللہ کے ذریعے شیطان سے پناہ مانگو، اس لیے کہ گدھے اور کتے ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جو تم نہیں دیکھتے ہو۔ بعض اوقات اس سے بچے وغیرہ ڈرتے بھی ہیں، مسلسل بولتے چلے جاتے ہیں، تو اس لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وغیرہ اور مسنون چیزیں پڑھ لینی چاہیے۔ ہر جن شیطان نہیں ہوتا، لیکن ہر شیطان جن ہوتا ہے۔ جن ایک مخلوق ہے اللہ کی، اور ہر جن خبیث نہیں ہوتا، شرارتی نہیں ہوتا، ان میں بھی کچھ نیک ہوتے ہیں اور کچھ برے ہوتے ہیں۔ یہ آیت ہے 14 سورۃ الجن کی،
وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، کہ ہم میں کچھ مسلمان ہیں اور کچھ حق سے ہٹے ہوئے. فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، سورۃ الجن ہی میں آیت 11 میں آتا ہے وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ، کہ ہم میں کچھ صالح جن ہوتے ہیں، وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور کچھ اس کے علاوہ یعنی برے ہوتے ہیں. كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، یعنی ہم مختلف طریقوں پر ہوتے ہیں. ابلیس جنوں کا سردار تھا، بابائے جن کہہ سکتے ہیں. جن بھی انسانوں کی طرح کھاتے پیتے ہیں. جنوں کے کھانے پینے کے سلسلے میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں. صحیح بخاری میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو استنجا کے لیے کچھ پتھر لانے کا حکم دیا اور کہا کہ ہڈی اور گوبر نہ لانا. اس کے بعد جب حضرت ابو ہریرہ نے آپ سے ہڈی اور گوبر نہ لانے کا راز معلوم کیا تو آپ نے فرمایا یہ دونوں چیزیں جنوں کی غذا ہیں. جنات ہڈیاں کھاتے ہیں. پھر فرمایا میرے پاس نصیبین کا ایک وفد جو جنات پر مشتمل تھا وہ آیا اور مجھ سے کھانے کے لیے توشہ طلب کیا. میں نے ان کے لیے اللہ سے دعا کی کہ جس ہڈی اور گوبر سے بھی ان کا گزر ہو اس پر ان کی غذا موجود ہو. ترمذی میں صحیح سند سے حدیث آتی ہے کہ گوبر اور ہڈی سے استنجا نہ کرو، یعنی اپنی نجاست صاف نہ کرو، اس لیے کہ یہ تمہارے جنات بھائیوں کی غذا ہے. صحیح مسلم میں ابن مسعود سے روایت ہے کہ مجھے ایک جن نے دعوت دی، میں ان کے ساتھ گیا، یہ صحیح حدیث ہے. ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی. وہ جن ہم کو ایک جگہ لے گیا اور جنوں کے مکانات اور آگ کے نشانات دکھائے. ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کھانا مانگا تو آپ نے فرمایا تمہارے لیے ہر ہڈی جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہوگا گوشت بن جائے گی، یعنی جانور ذبح کرتے وقت، اور جانوروں کی مینگنی تمہارے مویشیوں کے لیے چارہ ہے. یعنی ان جنات کے جو مویشی ہیں وہ بھی انہی کی قسم کے پھر ہوں گے، تو ان کی غذا انسانوں کے جو جانور ہیں ان کا فضلہ ہے. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لہٰذا تم لوگ ان دونوں چیزوں سے استنجا نہ کرو اس لیے کہ وہ تمہارے بھائیوں کی غذا ہے. تو جنات کو انسانوں کا ایک طرح سے بھائی قرار دیا گیا. جنات سے ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے جیسے اور مخلوق ہے. جیسے انسانوں میں مفسد لوگ ہوتے ہیں، شریر ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی ہوتے ہیں. وہ زیادہ بدنام اس لیے ہیں کہ ان کے ابو الآبا نے نافرمانی کی تھی، جبکہ انسانوں کے ابو الآبا آدم علیہ السلام سے بھی خطا ہوئی لیکن انہوں نے اعتراف کر لیا اور معافی مانگ لی. اسی طرح صحیح مسلم میں ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھائے تو دائیں ہاتھ سے کھائے اور جب پیے تو دائیں ہاتھ سے پیے، کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا اور پیتا ہے. تو شیطان اور انسان میں فرق ہونا چاہیے کہ دائیں ہاتھ سے کھانے کا حکم کیوں ہے کہ شیطان کی مخالفت ہو. مسند احمد میں ہے کہ بائیں ہاتھ سے کھانے والے کے ساتھ شیطان کھاتا ہے اور بائیں ہاتھ سے پینے والے کے ساتھ شیطان پیتا ہے، یعنی شیطان اس کی غذا میں شریک ہو جاتا ہے. مسند احمد میں ہے جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور داخل ہوتے وقت اور کھاتے وقت اللہ کا نام لیتا ہے تو شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے اس گھر میں تمہارے لیے نہ کھانا ہے نہ رات گزارنے کی جگہ ہے. اگر آدمی گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا نام نہ لے تو شیطان کہتا ہے تمہارے لیے رات گزارنے کی جگہ مل گئی، اور کھاتے وقت بھی بسم اللہ نہ کہے تو شیطان کہتا ہے تمہیں کھانا اور رات گزارنے کی جگہ دونوں مل گئے. یہ صحیح مسلم کی صحیح حدیث ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جنات کھاتے پیتے بھی ہیں اور رہتے بھی ہیں اور ان کی غذائیں بھی ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.